تو یہ جو اس وقت کی صورتحال جو ہمارے تعلیمی نظام کی ہے، اس میں کامیاب بچہ جسے کہا جاتا ہے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو صفات کسی انسان میں پیدا ہونی چاہیے، اور یہ تعلیمی نظام میں کامیاب ہونے کے لیے کسی بچے کو کیا بننا چاہیے، ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ بعض اوقات ہم تعلیمی نظام کی کامیابی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر کسی بچے کو، جسے ہم کامیاب بچہ کہتے ہیں، ہم کسے کامیاب بچہ کہتے ہیں ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ میں اگر آپ سے چند سوالات اور کرتا ہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ بچوں کی ذہانت اور بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو کس طرح ناپا جاتا ہے، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے کو اسپیلنگز یاد کرنے میں اور اسپیلنگز لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تلفظ کی غلطی نہیں ہوتی؟ یا اگر میں اس سوال کو الٹ کر دوں، کتنے لوگ ہیں جن کے بچے کو اسپیلنگز میں کوئی پرابلم آتی ہے، ٹھیک ہے، گرامر میں کوئی پرابلم آتی ہے، میتھس مشکل لگتا ہے، اسکول جانے کا دل نہیں چاہتا، یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، بعض اوقات یاد تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن لکھ نہیں پاتا ایگزام کے اندر، ٹھیک ہے، بعض اوقات سمجھ لیتا ہے سمجھا نہیں پاتا، بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ خواتین بچوں کی تعلیمی صورتحال سے واقف ہے نا، تو وہاں سے جواب آ رہا ہے، یہاں پر ذرا ٹائم نہیں ملتا اتنا۔ اگر جتنے سوالات میں نے کیے ہیں، اگر ان تمام سوالات کے اوپر آپ کا جواب یس ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ ایسا ہے جس کی اسپیلنگز یاد نہیں ہوتی اسے، یا یاد کر لیتا ہے تو بھول جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس کا کوئی ریٹن کام جو ہے غلطیوں کے بغیر نہیں ہوتا، اسے سبق یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، سمجھ نہیں پاتا، سمجھ لیتا ہے تو یاد نہیں رکھ پاتا، یاد رکھ لیتا ہے تو بھی لکھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، ہینڈ رائٹنگ اس کی اچھی نہیں ہوتی، سمجھ لیتا ہے تو سمجھا نہیں پاتا، بہت سارے سبجیکٹس کا خوف اس کے اندر ہے، یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ اگر ان تمام کاموں میں ان تمام پرابلمز کا شکار ہے، پھر بھی آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور بہت کریٹیو ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی بچے کی ذہانت کو اور کسی بچے کی کریٹیوٹی کو اس وقت ایکسیپٹ کرتا ہے جب وہ نمبر لا کے دکھاتا ہے۔ اگر تم ذہین ہو تو نمبر لا کے دکھاؤ، اگر تم کریٹیو ہو تو نمبر لا کے دکھاؤ، اگر تم نمبر نہیں لاؤ گے تو پھر ہم یہ کریں گے کہ تمہیں شرمندہ کریں گے، ہم تمہیں، پورا معاشرہ تمہیں شرمندہ کرنے، تمہیں اپنے کانفیڈنس کو یا اپنے سینس آف سیلف ورتھ کو کمزور کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ جب تک کسی بچے کے نمبرز اچھے نہیں ہیں، جب تک کوئی بچہ تعلیمی کارکردگی میں اچھا نہیں ہے، اور یہ اسکولز میں نمبرز آتے کیسے اچھے ہیں، یہ اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایگزام ہے یہ کرتا کیا ہے۔ اصل میں اگر ہمارے انشاءاللہ تعالی کچھ بنیادی بلیفز ایجوکیشن سے متعلق ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، ہم بھی ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو فوکس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم 3 گھنٹے کے امتحان میں اپنے بچے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی زندگی اور اس کی زندگی کا حشر نشر کر دیتے ہیں، برا حال کر دیتے ہیں، صرف 3 گھنٹے کے امتحان میں کامیاب بنانے کے لیے۔ لیکن اس کی جو سینس آف سیلف ورتھ ہے، اس کا اپنا جو کانفیڈنس ہے، وہ بعض اوقات ہماری نظر میں اہم نہیں ہوتا، ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ 21ویں صدی کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن کا نام ہے کانفیڈنس۔ اگر آپ کے بچے کے نمبر زیادہ ہیں اور کانفیڈنس کم ہے تو یہ اچھا سودا نہیں ہے۔ اور ایگزامز کیا ہے، ایگزامز میں ہوتا کیا ہے؟ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ایگزامز کی جو شکل پائی جاتی ہے زیادہ تر جگہوں پر، وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی بچے کو ایگزامنر مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اس پہ اسے غور کرنا ہے،
اپنی لرننگ کا سفر ایگزامینر کی نظر سے طے کرنا ہے. ایگزام میں جو چیز اہم ہے وہی لرننگ کے لیے اہم ہے. اور موٹیویشن جسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, میں اکثر کہتا ہوں کہ 5 لفظوں پر مشتمل ایک میجک فریز ہے. آپ جب کبھی کلاس میں یہ 5 لفظوں پر مشتمل جملہ بولتے ہیں بچہ سیکھنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اور وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ امتحان میں آئے گا. آپ کسی بھی چیز سے پہلے یہ جادوئی جملہ بول دیجئے, وہ کہے گا جی میں تیار ہوں سیکھنے کے لیے. لیکن یہ تمہاری زندگی میں آئے گا, یہ روز حشر میں پوچھا جائے گا. ایگزامینر 3 گھنٹے کے ایگزام میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا مجھے اس کی فکر زیادہ ہے. زندگی میں مجھے کیا چیز چاہیے اور زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کیا چیز چاہیے, یہ تعلیمی منظرنامے میں یا تعلیم کے ویژن میں کوئی خاص اہمیت اس وقت رکھتا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے بچوں سے صرف ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ نمبر زیادہ لے آؤ. اور نمبروں کی دوڑ میں اور ایگزامز کے اندر بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانے کے کہہ لیجئے یہ بہت ہی ٹنل ویژن ہے جو ہمارا بنا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بچوں کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ نقصان کیا ہو رہا ہے ہم اس کی بھی بات کریں گے ابھی. تو ایگزامز میں جس بچے کے ایگزام میں اچھے نمبر آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک خاص اسکل سیٹ ہے. اس اسکل سیٹ کو کہتے ہیں ایگزام اسکلز. ایگزام اسکلز کچھ اور چیز ہے, لائف اسکلز کچھ اور چیز ہے.